إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. آیت 150 سے شروع ہے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن حيث وجدت فول وجهك شطر المسجد الحرام. اور من حیث خرجت جہاں کہیں سے بھی تو نکلے یعنی سفر اختیار کرے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام تو ہمیشہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرے رکھنا. اصل میں یہاں عام سفر مراد نہیں کہ خواہ مشرق کا سفر کرو یا مغرب کا منہ اس طرف کر کے چلو. مراد یہ ہے کہ کسی اہم کام کے لیے رخت سفر باندھو تو اپنا قبلہ فراموش نہ ہو کہ تمہارا قبلہ ہر کام میں اللہ کی رضا جوئی ہے. یہ مراد ہے. تو مسجد حرام کی طرف منہ پھیر کر سفر کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے بلکہ سفر ہی وہ چیز ہے جس میں مسجد حرام کی طرف منہ نہ کرنے کی اجازت ہے. نماز میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایت یہی ہے کہ سفر میں جس طرف سواری کا رخ ہے اس طرف منہ رکھو. تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت میں تضاد تو ممکن ہی نہیں ہے. بس یہ فرما کر اس آیت کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جس طرف کا بھی ارادہ کرو اپنا مقصد ہمیشہ خدا کی رضا جوئی رکھو اور اسی کے رخ کی طرف قبلہ یا بیت الحرام خدا کی رضامندی کا ایک نشان کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے. اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا. جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں اللہ اکٹھا کر دے گا. اکٹھا لے آئے گا ہے لفظ ترجمہ. عطا بہی اسے لے آیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں بہت سے مفاہیم ہیں بہت سے معنی ہیں اس آیت کریمہ کے
جو زیادہ تفصیل میں جائیں تو تفسیر میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے ان کو میں چھوڑتا ہوں۔ مختصر صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو خدا کی طرف رخ رکھنا، کیونکہ یہاں خانہ کعبہ کی طرف ظاہری رخ مراد نہیں، بلکہ اللہ اور اس کی رضا جوئی کی طرف رخ رکھنا مراد ہے۔ یہی ایک طریق ہے جو ساری قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ دوسرے، ہجرت سے واپسی بھی تبھی ممکن ہے اگر ساری قوم اس ایک رخ کی طرف متحد اور اکٹھی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر جب تم دنیا میں پھیلے ہوئے بھی اکٹھے رہتے ہو تو خدا تمہیں پھر اس کی جزا کے طور پر ظاہری طور پر بھی اس مرکز میں اکٹھا کر دیتا ہے جہاں سے تم نکالے گئے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس جہاں کہیں سے بھی تو نکلے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرے رکھ۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، عَمَّا جو اس سے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ، حیث کہتے ہیں جہاں کہیں، من میں نے سے، وَمِنْ حَيْثُ جہاں کہیں سے بھی، خرجتا تو نکلے، وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ولے میں نے منہ پھیر دے، وجہ کا تیرا، ولے میں نے پھیر دے، وجہ کا تیرا یعنی اپنا چہرہ، شطر کہتے ہیں طرف کو، اور مسجد حرام اب جانتے ہیں مسجد حرام کیا ہے۔ وَإِنَّهُ یقیناً وہ، للحق کو ضرور حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے۔ وہ بات کون سی ہے جو حق ہے؟ کیوں جی بتائیے، ضمیر کس طرف جا رہے؟ انہو للحق، ترجمہ تو بتا دیا، لیکن ترجمہ اگر سمجھ نہ آئے تو فائدہ کیا؟ اس لیے محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ وہ بات حق ہے۔ پڑھتے وقت ہر ترجمہ پڑھنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ کیا بات حق ہے۔ آپ ایک بار بہت اہم بات ہے کہ خدا نے جو وعدہ فرمایا ہے تم سے وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں وہ اکٹھا کر لائے گا۔ اور کیا حق ہے؟ یہ نصیحت خود اپنی ذات میں حق ہے، یعنی یہ جو تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ گہری سچائی ہے۔ اس میں الحق میں مراد ہے بہت ہی گہری اور کامل سچائی اس بات میں ہے کہ تم اس بات کو ہمیشہ اختیار کیے رکھنا، اور تمہارا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے، یہ مراد ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ ساری زندگی کے اوپر یہ نصیحت حاوی ہے، صرف ظاہری سفر اختیار کرنا مراد نہیں۔ ہر قدم جو کسی غرض سے اٹھاتے ہو اس میں قبلہ اللہ کی رضا کا قبلہ پیش نظر رہے، اور اس بات سے اللہ غافل نہیں ہے کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ ہمیشہ تم پر نظر رکھتا ہے۔ من حیث خرجت یہ ہو چکا ہے، ہاں۔ فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، اس میں عام طور پر لا لکھا ہوتا ہے، شطرہ کے بعد لا، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، پھر لا۔ یہ لا جو ہے ضروری نہیں ہے، یوں ہی لوگوں نے وہم ڈال دیے ہیں دلوں میں کہ گویا خدا کی طرف سے نازل ہونے والا حکم ہے۔ میں نے اس کی خوب تحقیق کروائی ہے۔ بعد میں رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بعد بعض قاریوں نے جب ان لوگوں کی خاطر جو عرب نہیں تھے اور جن کو از خود صحیح تلاوت کرنا نہیں آتی تھی، بعض علامتیں لکھنی شروع کیں۔ ان علامتوں میں انہوں نے کہاں توقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اپنے مزاج کے مطابق تجویز کر دیا۔
بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں توقف لازم اس لیے ہے کہ عقل کا تقاضا ہے کہ لازم ہے، ورنہ اس کے معنی کچھ اور بن جائیں گے۔ اکثر جگہ انہوں نے اپنے مزاج کی موج کے مطابق کہیں ٹھہرو، کہیں ضرور ٹھہرو، کہیں ہلکا ٹھہرو، کہیں زیادہ ٹھہرو، یہ قاریوں نے بنا دیا ہے۔ چنانچہ آپ یہ جو قرآن کریم ہمارے ہندوستان وغیرہ میں چھپتے ہیں، ان کا سعودی عرب میں چھپنے والے قرآن کریم سے موازنہ کر کے دیکھ لیں، وہ وہاں لا نہیں لکھتے، حالانکہ عرب ہیں اور زیادہ سختی سے پابندی کرنے والے ہیں شریعت کی، شریعت کے ظاہر کی زیادہ سختی سے پابندی کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مضمون میں اتار کر تلاوت کیا کریں۔ جہاں تقاضا یہ ہو کہ یہاں ملا کر پڑھنا ہے، وہاں اگر دم ٹوٹے تو پہلی آیت دوبارہ پڑھ کے آگے سے ملا دیا کریں، اور اگر ممکن ہو تو اسی سانس میں اس جوڑ سے آگے نکل جائیں جہاں آپ سمجھیں کہ یہ ضروری ہے۔ اور توقف یعنی یہ تو ہے نا نہیں ٹھہرنا، توقف تو جہاں سانس ٹوٹے وہاں بھی ہو سکتا ہے، اور انسان اپنے مضمون اپنے ذہن کے مطابق توقف کر سکتا ہے۔ چنانچہ آخری صورتوں میں جہاں آپ ہر جگہ لا لکھا ہوا دیکھیں گے، 3 صورتوں میں عام طور پر جو ہمارے ہاں قرآن کریم نظر آتے ہیں ان سب میں کثرت سے لا لکھا ہو، یہاں نہیں ٹھہرنا، یہاں نہیں ٹھہرنا، یعنی 2-3 سانس چاہیے ایک تسلسل سے پڑھنے کے لیے۔ لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراتوں کے متعلق تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض روایتوں کے مطابق ہر آیت پر ٹھہرتے تھے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے یعنی ان صورتوں میں حضور ٹھہر کر تلاوت فرماتے تھے، اور جب بھی عرب ٹھہرتا ہے لازماً آخری حرکت کو اڑا دیتا ہے۔ تو ناسے پڑھنے کی بجائے آپ اگر ناس پڑھیں تو ہرگز منع نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے احمدی قاریوں کو اس قرات کی روح کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق پھر اپنی تلاوت کو درست رکھنا چاہیے۔ بعض جگہ نسبتاً کم ٹھہر کر بھی پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، اجازت کیا نہیں، تلاوت کی طرز کی ثبوت ملتا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر آپ جلدی میں ایک مضمون کو دوسرے سے ملا کر پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ 2 آیتوں کو اکٹھا پڑھا جائے ایک سانس میں، اور اس صورت میں بیچ کی جو حرکت ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، 2 آیتیں ہیں۔ اب میں نے ٹھہر گیا تھا اس لیے پڑھا قل اعوذ برب الناس، میں اللہ رب ناس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب ایک شخص جو سوچنا چاہتا ہے اس پر کہ پناہ کیا ہے، رب الناس سے کیا معنی ہیں، وہ لازماً ٹھہرے گا، وہ رب الناس سے پڑھ ہی نہیں سکتا یہاں۔ لیکن اگر ایک مضمون پر غور ہونے کے بعد دوسری آیت کے ساتھ مضمون کو ملا کر ایک نیا مضمون پیدا کرنا ہے تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے قل اعوذ برب الناس سے ملک الناس، اس رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں جو بادشاہ بھی ہے۔ تو اس لفظ بادشاہت سے ایک نئی طاقت کا تصور پیدا ہوا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ذہن کو ترجمے میں داخل کر دیں، اور جو کیفیات دل میں پیدا ہوں اس کے مطابق آپ تلاوت اپنی کیا کریں، اور اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ قاری کیا کہتا ہے، کہاں ضرور ٹھہرو کہاں ضرور نہ ٹھہرو۔ ہاں، وہ جگہیں جہاں نہ ٹھہرنا اس لیے ضروری ہے کہ مضمون بگڑ سکتا ہے، وہاں بے شک آپ نہ ٹھہریں، لیکن وہاں بھی بعض دفعہ قاری اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ مضمون بگڑ رہا ہے، حالانکہ مضمون نہیں بگڑ رہا، بلکہ وہ جو سمجھتے ہیں بگڑ رہا ہے اس کے اگر ان کی بات مانے تو بگڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال
وہ آیت ہے جس میں فحمل حال انسان والی آیت، انہو کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. اس آیت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا ایک عظیم مقام جو منفرد اور انتہائی مقام ہے وہ پیش فرمایا گیا ہے. یعنی یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر سے اور ہمارے سلسلے میں رائج تفاسیر سے ثابت ہے، اور یہی سب سے اعلیٰ مضمون ہے، کیونکہ قرآن کا بوجھ اٹھانے کا سوال تھا جسے زمین نہیں اٹھا سکی، آسمان یعنی آسمانی لوگ نہیں اٹھا سکے، پہاڑوں جیسے وجود نہیں اٹھا سکے. ایک انسان آگے بڑھا ہے اور اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے. وہ الانسان، انسان کامل، یہ محمد رسول اللہ مراد ہیں. یہ کہنے کے بعد مان بعد آیت کہتی ہے انہو کان ظلوما جہولا، کہ یقیناً وہ اپنی جان پر بہت ظلم کرنے والا اور عواقب سے بے پرواہ ہے. اس پہ قاری ڈر گئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا غالباً ذکر ہے اور آپ کو ظلوماً جہولا کہنا تو بہت بڑا ظلم ہے، انہوں نے سمجھا، اور خدا نے یہ کیسے کہہ دیا. تو انہوں نے اس مضمون کو یہاں سے اٹھا کر اگلی آیت کے سر پہ جوڑنے کی کوشش کی اور بیچ میں آگے لا لکھ دیا کہ اس کو انسان کامل کے ساتھ نہ ملانا، خبردار، اسے آگے ملاؤ جہاں یہ ہے انہو کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، کیونکہ منافق اور منافقات کو خدا نے عذاب دینا ہے، اس لیے اس کی وجہ پہلے بیان کر دیتے ہیں کہ وہ ظلم اور جہول ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط ہے مضمون. اس کی وجہ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے یہ طرز بیان. منافقین اور ان کو عذاب دینا ہے، اور پہلے انہو کی ضمیر پھیری ہے اس کی طرف جو پہلے مرد واحد کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو منافقات کی طرف ہو کہہ کے پھیرنا، یہ سارا نظام بگڑ جاتا ہے. اور چونکہ وہ انہوں نے اپنے ذوم میں ظلم اور جہول کا معنی غلط لیا، اس لیے یہ سارا قرآن کریم کے فصاحت و بلاغت کا نظام اکھیڑ کے اپنی طرف سے ایک اور نظام جاری کر دیا. اس پر میں نے مختلف زمانے میں چھپے ہوئے قرآن کریم نکلوا کے دیکھے تو پتہ چلا کہ پہلے قرآن کریم میں اس لا کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ سعودی عرب میں اب جو قرآن کریم چھپ رہے ہیں ان میں بھی ان آیتوں کے درمیان کہیں لا نہیں ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ضرور ٹھہرو یا نہ ٹھہرو اور گزر جاؤ، تو ان قرآن کریم کے نسخوں میں جو پرانے ہیں یا سعودیہ کی طرف جہاں بہت احتیاط کی جاتی ہے، یہ ہمیں ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سعودی قرآن کریم کی ظاہری صحت سے متعلق، یعنی الفاظ کو درست لکھنے سے متعلق بہت احتیاط کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اس معاملے میں وہ دنیا کے لیے خدمت کا کام کر رہے ہیں. وہاں بھی نہیں ہے لا، وہاں ناس والے لا بھی نہیں ہیں، سورہ ناس والے لا بھی نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ قاریوں نے اپنی سوچوں کو مستقلاً قرآن میں داخل کر دیا ہے، اور گویا کہ قرآن کے اندر ایک ان کی سوچیں دائمی راہ پا گئی ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہماری جماعت کی طرف سے جو قرآن کریم طبع ہوں ان میں وہی علامتیں ظاہر ہوں صرف جو قطعی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں. اس کے علاوہ سب علامتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ایک اصولی ہدایت ہونی چاہیے جیسا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ پڑھنے کا طریق ہے. اور اگر کچھ علامتیں ظاہر کرنی پڑیں تو شروع میں لکھنا چاہیے کہ یہ کوئی الہی حکم نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ہم نے ابتدائی قاریوں کے لیے، عربی سے لابلد قاریوں کے لیے ایک طریق تجویز کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر آ جائیں تو مذاکرہ بھی نہیں ہوگا، بعض لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہاں بھی لا خام خواہ کے بعض ڈالے ہوئے ہیں،
اگر آپ کسی اور مفہوم کو پیش نظر رکھ کر پڑھیں گے انہی آیات کو تو لا پڑھنا ضروری، لا کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر جس آیت کا ترجمہ میں کر رہا تھا وہ یہ ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر دو یا پھیرے رکھو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم پر لوگوں کو کسی قسم کی حجت نہ ملے، تمہارے خلاف لوگوں کو کسی قسم کی دلیل ہاتھ نہ آئے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے یعنی لوگوں میں سے ظلم کیا۔ اب اس کے ضمائر جو ہیں وہ ان کو احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف لفظی ترجمہ کافی نہیں ہے۔ جہاں کہیں سے بھی تو نکلے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دے یا پھیرے رکھ۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب آگے جمع کا صیغہ ہے۔ پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رہنما مخاطب تھے، بحیثیت ذات مخاطب نہیں تھے۔ اس کی تشریح فرما دی گئی کہ سب مسلمانوں کو یہی حکم ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی نکلنے کی بحث اٹھا دی ہے یہاں، جہاں کہیں بھی تم پائے جاؤ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہرے اسی طرف پھیرے رکھو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے، عوام الناس یا بنی نوع انسان کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ٹھہر جائے، ان کے ہاتھ میں تمہارے خلاف کوئی جائز عذر نہ آ جائے۔ یہ مراد ہے حجہ سے، جائز عذر یا دلیل جو کسی کے خلاف قوی ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے اس کے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ اب کیا مطلب ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا اور کن پر ظلم کیا؟ کیا سمجھیں آپ؟ یہ تفسیر نہیں، ترجمے کا حصہ ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ عام طور پر جو ترجمہ پڑھاتے وقت لوگ ظاہری ترجمہ دیکھ کے گزر جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ سننے والے نے کیا سمجھا ہے۔ سارے تفسیری معنی نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو ترجمے کے مطابق ذہن میں صحیح مضمون بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے بتائیے مجھے، کیوں اشرف صاحب آپ بڑی دیر سے نہیں بولے؟ ظاہری ترجمہ میں نے کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے رکھنا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت ہاتھ نہ آئے۔ اگر اس کا ظاہری ترجمہ جو نظر آ رہا ہے وہ وہی سمجھا جائے تو یوں معلوم ہوگا کہ لوگ اعتراض کریں گے اگر تم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ نہ کیا۔ لوگوں کو اس سے کیا ہے، وہ تو منہ کرنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، یورپ امریکہ وغیرہ میں پھر کے دیکھ لیں، بے شک آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، کہیں جا کر پوچھیں گے جی ہمیں رخ بتاؤ، شمال کون سا ہے، جنوب کون سا ہے، مشرق مغرب، تعجب سے پوچھتے ہیں کیوں پوچھنا ہے، تو کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، تو حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیا سوجی ہوئی ہے، جس مرضی منہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم سے کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اس لیے واقعہ تو یہ ہے کہ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس طرف منہ کرنے کی، اس بات پر اعتراض نہیں کرتے کہ اس طرف منہ کرنا ہے۔ تو حجت پھر کس طرح آئے گی؟ ٹھیک ہے، اور حجت اس سے بھی حجت نہیں بنتی پوری طرح، یہ اتحاد مراد ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع پہلے واحد میں ذکر کیا، پھر جمع میں، جس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایک امام ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے تم نے۔ یہ طرز بیان ہے جس میں گہری فصاحت و بلاغت ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ کو واحد کے طور پر حکم دے کر ساری قوم کو پیچھے لگنے کا حکم دے دیا۔
اور یہاں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا دوسرا مضمون رضا باری تعالیٰ کے علاوہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اکٹھے رہنا ہے، یکجہتی رکھنا، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنا۔ اگر تم آپس میں پھٹ گئے تو پھر بنی نوع انسان کو موقع ہاتھ آ جائے گا تمہاری دشمنیوں کا، تمہارے پہ اعتراض کا۔ یہ کیسی قوم ہے، ایک رسول کو مانتے ہیں 72 فرقوں میں بٹ گئے ہیں، یہ حجت ہے۔ تو بنی نوع انسان کو تان کا موقع نہ دینا۔ جیسے تمہارا رخ رضا باری تعالیٰ کی طرف رہتا ہے، ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں یکجان ہو جانا، ایک قبلہ رکھنا اور اطاعت میں ایک وجود بنے رہنا۔ اور پہلا جو وعدہ تھا اس کی حکمت بھی بتا دی، کیوں خدا تمہیں لے آئے گا اکٹھا کر کے۔ تم خدا کی خاطر جب متفرق ہونے کے باوجود ایک وجود بنو گے تو اللہ بھی تمہیں پھر اکٹھا رکھے گا اور اپنے مرکز کی طرف اکٹھا کھینچ لائے گا۔ یہ تو ہو گیا اب واضح۔ الا الذین ظلموا منہم، کون ظلموا منہم ہے؟ جب آپ پڑھتی ہیں ترجمہ، کیوں جی خواتین آپ نہیں بول رہی ہیں آج؟ الا الذین ظلموا منہم سے کیا مراد ہے بتائیے؟ ایسی آوازیں بتائیں کہ یہاں تک پہنچ جائے۔ ہیں؟ یہودی کیوں؟ ہیں؟ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ لوگوں کو کوئی جائز عذر نہ پکڑا دینا، لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے خلاف یا امت محمدیہ کے خلاف اپنی حرکتوں کی وجہ سے کوئی جائز عذر نہ تھما دینا کہ ان کو موقع ملے پھر اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف تانزنی کا۔ الا الذین ظلموا منہم، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے دونوں مراد ہیں، وہ جو حجت کرتے ہیں اور وہ جن کے خلاف حجت کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ سوائے اس کے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں ان کو تم جائز عذر دو یا نہ دو، انہوں نے تو زبان درازیاں کرنی ہیں۔ اس لیے یہ مراد نہیں ہے کہ تمہاری طرف سے اگر جائز عذر نہ دیا گیا تو لوگ خاموش ہو جائیں گے، اسلام پر حملے نہیں کریں گے۔ ان کے حملے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہونی چاہیے، یہ مراد ہے۔ وہ تو بولیں گے، بہرحال شرارت کریں گے، لیکن خدا کی نظر میں تم بری الذمہ ہوگے پھر۔ دوسرا یہ کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایک مختلف ہو جائیں گے وہ ظالم لوگ ہیں، ان کا ذکر نہیں ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے جو وہ کریں گے، جو اختلاف انہوں نے کرنے ہیں، جو تفرقہ کرنا ہے، یہ تو وہ ظالم کیا ہی کرتے ہیں، تو وہ مستثنا ہیں۔ یہاں سچے مومن، وہ مومن جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر بکثرت ہونے کے باوجود ایک وجود بن جاتے ہیں، وہ پیش نظر ہیں۔ تو اب ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن بعض حصوں کی تشریح کے بغیر وہ ترجمہ کوئی معنی نہیں دیتا، لفظوں ہونٹوں تک رہتا ہے اور ذہن میں نہیں اترتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ترجمہ کرتے وقت یا پڑھتے وقت آپ ہمیشہ یہ غور کیا کریں کہ اس ترجمے نے کوئی پیغام دیا بھی ہے کہ نہیں آپ کو۔ اب انگریزی کے بعض ترجموں کی ہم نے دہرائی کی ہے تو یہی مشکل نظر آئی۔ بہت اچھی زبان ہے، لیکن جب آپ ٹھہر کر دیکھیں کہ ہمیں پیغام کیا ملا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ وہاں کم سے کم اتنی تفسیر داخل کرنا ضروری ہے کہ جس سے ایسا عام فہم ترجمہ ذہن میں داخل ہو جائے جس کے خلاف قرآن کریم کی کوئی آیت گواہ نہ ہو، جو قرآن کے مضمون کے عین مطابق ہو اور بظاہر تفسیر ہے لیکن وہ ترجمے کا حصہ ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے اگر کہیں ترجمے میں ایسی بات ہو جو سمجھ میں نہ آئے تو کلاس کے آخر پر آپ بے شک پوچھ لیا کریں۔ فلا تخشوہم واخشونی، بس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہاں ظالم لوگ جو ہیں، یہاں اول طور پر تو غیر ہی مخاطب ہیں جو بے وجہ حملے کریں گے۔ اگر تمہارا کردار درست ہے تو تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کہتے ہیں کرتے پھریں، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، مگر تم نے صرف میرا خوف اختیار کرنا ہے
اور یہ تبھی نتیجہ ہے اس مضمون کا کیونکہ ایک قبلہ خدا کی طرف رخ کا معین کر دیا گیا ہے. جس طرف قبلہ ہے اسی کا خیال رکھو، باقیوں کی پرواہ نہ کرو. لیکن اس کی نظر میں تم متون نہ ہو، اس کی نظر میں تم غلطی یعنی مجرم قرار نہیں دیے جاؤ، بس یہ پیش نظر رہے. اور جہاں تک متفرق لوگوں کا تعلق ہے وہ بھی حملے کرتے ہیں پھر سچے مومنوں پہ. ایک دین میں رہتے ہوئے جب بٹ جاتے ہیں تو وہ بھی زبانیں تان دراز کرتے ہیں، کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ثانوی طور پر وہ بھی معنی ذہن میں آ سکتا ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہاں بھی لا لکھا ہوا ہے، حالانکہ لا ضروری نہیں. مضمون اپنی ذات میں فلا تخشوہم واخشونی ایک کامل مکمل دائمی رہنے والا مضمون ہے، اور اسے اس اقتباس سے اٹھا کر بھی آپ پڑھیں تو ایک ہمیشہ کی ہدایت ہے. لا تخشونی نہ ولا تخشوہم واخشونی. تو پتہ نہیں کیوں قاری نے یہاں لا لکھ دیا ہے یا قف لکھ دیا ہے. کیوں جی کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ قف ہے. ہاں، قاف سے مطلب ہی وہ ہے کہ ٹھہرو ذرا، دم لے لو. یہ ٹھیک ہے. پھر یہاں میں لا پہلے سمجھا تھا، میں نے غور کیا تو نہیں، قف ہے. یہ اوپر ہے لا بھی اور قف بھی، جو مرضی کر لو. جب جو مرضی کرنا ہے تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے پھر. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تاکہ میں اپنی نعمتی علیکم تم پر مکمل کر لوں، اتمہ تمام کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ ترجمہ تو واضح ہو گیا. اب اس سے کیا آپ سمجھے ہیں کہ لِأُتِمَّ نعمتی؟ ترجمے میں بسا اوقات ہم غفلت سے ترجمہ پڑھتے ہیں اور لفظی ترجمہ سمجھ آ گیا اس لیے سمجھتے ہیں ہو گیا سب کچھ. حالانکہ ترجمے کا مقصد ہے پیغام پہنچنا. کیا پیغام ملا ہے اس سے آپ کو؟ بولے اتم نعمتی. جی، تمام نعمت کس کو کہتے ہیں اور اتمام نعمت کس کو کہتے ہیں؟ جی کیا شریعت کا نزول؟ ہر نبی کے لیے اتمام نعمت کا لفظ آتا ہے. ہر نبی پر نعمت تمام ہوئی ہے، یعنی اس کے دائرہ استعداد کے لحاظ سے وہ اپنے مقام کے آخر تک پہنچ گیا اور اسے نبی بنایا گیا. تو جہاں تک شریعت کے والے اتمام کا تعلق ہے وہ تو ہو چکا ہے. الیوم وہاں اس کا زیادہ ذکر اکملتو میں ہے، نہ کہ اتمام میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن ہم نے اپنے دین کو تم پر کامل کر دیا ہے. یہ ہے شریعت کا نزول. اتممت علیکم نعمتی، تمہاری استعدادوں کے لحاظ سے خدا کی جتنی نعمتیں تم قبول کرنے کے لائق تھے وہ تمہیں عطا کر دی گئی ہیں. اس کے بعد وَلِأُتِمَّ نعمتی کا کیا مطلب رہا پھر؟ یہ سوال ہے میں جو اٹھا رہا ہوں. نہیں، مطلب یہ ہے نعمتیں تو موجود ہیں قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، لیکن ملیں گی ان کو جو سچی پیروی کرے گا. تمام نعمت تمہارے حق میں اس وقت ہوگا جب تم اس قبلے کی جو اب بیان ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے جس قبلے کی پیروی کی ہے اس کا حکم ملا، انہوں نے تو کر دی. تم سب پر بھی فرض ہے کہ اس رسول کے پیچھے رہو. اب ہے سما کن، تم جہاں کہیں بھی تم ہو اس رسول والے قبلے کی طرف رخ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ہدایت اپنا رخ معین کرو. اگر تم یہ کرو گے تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ نعمت جس کے قبول کرنے کی تم میں استطاعت ہے اللہ اسے پوری کر دے گا. اور یہ وہی ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. وہ انعم اللہ والی جو ہے نا آیت، اطاعت رسول سے جو انعام ملتے ہیں.
یہاں وہ نعمت مراد ہے لیتم نعمتی، ورنہ شریعت تو نازل ہو چکی، نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گئی، اس لیے وہ نعمت یہاں مراد نہیں ہے، نہ واپسی کا ذکر ہے یہاں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تمہارے لیے نعمتیں جو ہر انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی اطاعت کے نتیجے میں، وہ نعمتیں اس کو عطا ہوں گی۔ کوئی صالحیت تک پہنچ کے ٹھہر جائے گا اس نعمت میں، کوئی شہید ہوگا، کوئی صدیق بنے گا، یہ مراد ہے اس سے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ اب دیکھ لیں اس نعمت کی طرف کتنی وضاحت سے اشارہ کر دیا۔ دیکھو وہ نعمت، تمام نعمت کا وقت تو آپ پہنچا ہے، جیسا کہ ہم تمہارے لیے وہ رسول بھیج چکے ہیں جو نعمتوں کو تمام کرنے کے لیے آیا تھا تمہارے لیے۔ رسولا منکم، تم ہی میں سے وہ رسول ہے۔ اب دیکھ لیں ابراہیمی دعا کے ترتیب بدل دی، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہارے پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہی ساتھ ہی تزکیہ شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا تھی آخر پر تزکیہ، پہلے تعلیم کتاب، حکمت کتاب کی، اور پھر تزکیہ فرما۔ اللہ فرماتا ہے ایسا رسول بھیجا ہے جو تعلیم کتاب اور حکمتوں کے بیان کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اس کا تلاوت کرنا ہی دلوں کو پاک کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا وجود ہی مطہر اور مزکی ہے۔ تو فرمایا دیکھو جس طرح ہم نے یہ نعمت تمہیں نازل فرما دی ہے، وہ ذرائع مہیا کر دیے ہیں جن کے نتیجے میں ہر شخص اپنی حد استعداد تک خدا کی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، کما میں نے جیسا کہ، اب کما کا تعلق یہ پچھلے مضمون سے ہے، تحتدون والا مضمون جو چل رہا ہے، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر رسولا منکم، تمہارے اپنے میں سے، تمہیں میں سے ایک رسول بھیجوا دیا، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک و صاف بناتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور یعلمکم، تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ علمہ کا مطلب ہے کسی کو تعلیم دینا، اور تعلمہ کا مطلب ہے تعلیم حاصل کرنا۔ معلم کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ ہیں؟ اور متعلم، یہ ہے عربی گرامر کا طریق۔ کبھی کبھی آپ کو باپ کے طرف اشارے کر دیتا ہوں تاکہ رفتہ رفتہ آپ کو آشنائی ہو جائے ان چیزوں سے۔ علمہ کا مطلب ہے سکھایا، تعلمہ کا مطلب ہے سیکھا، سمجھ گئے ہیں؟ یعلمو کا مطلب ہے سکھاتا ہے، یتعلمو کا مطلب ہے سیکھتا ہے۔ تو یہاں فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اس سے پہلے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ اب اس آیت کا قرآن کریم کی اس آیت سے دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے جو سورہ جمعہ میں آئی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، کلیتاً جاہل لوگ تھے۔ اور یہاں وہی بات ہے، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کا تمہیں کوئی تصور نہیں تھا، اس سے پہلے تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ ترجمے سے ذرا ہٹ کر ہے، کہ یہاں کم سے مراد کیا عرب ہیں یا ساری دنیا والے ہیں؟ بس یہی غلطی ہے جو لوگ عام طور پر دہراتے رہتے ہیں۔ یہاں جو ہے نا امی لوگ، ان سے صرف عرب لے لیتے ہیں۔ اگر یہ عرب اتنا عظیم الشان خدا تعالیٰ کا وعدہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کے نتیجے میں آپ نے ان سے فرمایا کہ میں دنیا کا سب سے عظیم رسول بھیجوں گا، اگر وہ صرف اہل عرب کے لیے تھا
تو پھر تو کوئی بہت بڑا عظیم واقعہ نہیں ہوا، سب دنیا کے لیے ہے، اور یہ آیت سب دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ قرآن کریم کے مضامین جو نئی شان کے ساتھ اور ایسے مضامین ہیں جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوئے، ان کی طرف خصوصیت سے اشارہ ہے۔ ڈسٹنکٹیو فیچرز ہیں جو اسلام کے، کبھی کسی مذہبی کتاب میں وہ مضمون بیان نہیں ہوا۔ تو اس پہلو سے صرف عرب جاہل نہیں نکلے، بلکہ سب دنیا جاہل ہے، اور سب دنیا کو وہ باتیں سکھائیں قرآن نے جو وہ نہیں جانتی تھی۔ مثلا کسی کتاب نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ہم نے سب جگہ رسول بھیجے ہیں، سب رسولوں کی عزت کرو۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد جو بعض لوگوں نے جو اپنی طرف سے مذہب بنانے کی کوشش کی، اس میں یہ باتیں داخل کر لیں، لیکن قرآن سے پہلے دکھائیں۔ دنیا کی جتنی کتب قرآن سے پہلے موجود ہیں، ان میں اشارتاً بھی وہ باتیں نہیں ملتی جو بعض قرآن نے استثنائی طور پر سب سے آگے بڑھ کر بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ مراد ہے معلم تکونوا تعلمون، ورنہ قرآن کریم جو عمومی تعلیم ہے بنیادی، اس کے مجھے تو خود دعویٰ کرتا ہے کہ سب کو معلوم تھی، پہلے دن سے ہی وہی دی گئی ہے۔ فرماتا ہے ہر رسول کو ہم نے یہی تعلیم دی۔ تو وہ بنیادی تعلیم یہاں مراد نہیں ہے جو قدر مشترک ہے مذاہب میں، وہ اسلام کی خصوصی تعلیم ہے جو سب مذاہب سے بالا، ان سے الگ اور ممتاز تعلیم ہے۔ اس پہلو سے جب اب جاہل کہیں گے تو ساری دنیا جاہل ہے، اور جاہل تھی، اب بھی جاہل ہے جو قرآن کی ان باتوں پر عمل نہیں کرتی۔ اب یہاں کے سب سے تعلیم یافتہ عیسائی سے بات کر کے دیکھ لیں، اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں سب خدا کے رسول ہیں، سچے ہیں۔ یہ مراد ہے معلم تکونوا تعلمون۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی، پس میرا ذکر کیا کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور میں نہ اور تم ناشکری نہ کرنا۔ یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، کیونکہ کفران نعمت کی ناشکری کو کہتے ہیں، اور جو انکار کر دیتے ہیں وہ بھی سب سے بڑی ناشکری کرنے والے ہیں۔ فاذکرونی کے جواب کیا دیا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی کا جواب کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی جواب نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا شکر کروں گا، اللہ کس بات میں شکر کرے گا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہاں جواب ہے، یہاں کوئی جواب نہیں ہے۔ وہاں نصیحت کی ہے کہ تمہارا فرض ہے، تم ہوئی اس مقام پر کہ شکر ہی شکر ہے، انکار شکر تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم مقام شکر پر نہ ہو، ہر طرف سے خدا کی نعمتوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے۔ بس نعمت کا جو مضمون بیان ہوا تھا، اسی تسلسل میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جہاں تک نعمت کا تعلق ہے، وہ تو تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے جہاں سے تم نکل کے کہیں اور چلے جاؤ اور نعمت کے دائرے سے باہر چلے جاؤ۔ بس یاد کرنے کی بات ہے کہ نعمت پر غور کرو۔ فاذکرونی سے مراد ہے کہ میری نعمتوں میں گھرے ہوئے ہو، ہر سانس میں میری نعمت اندر لیتے ہو، اور جب سانس نکلتا ہے تو میری نعمتیں چھوڑ کر واپس جاتا ہے، اس کا باہر نکلنا بھی نعمت ہے، ورنہ دم گھٹ کے مر جاؤ گے۔ یہ سارے مضامین ایسے ہیں کہ جہاں اتمام نعمت کا ایک اور مفہوم بیان ہو جاتا ہے، اور اس میں تمام بنی نوع انسان شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ مومنوں کو مخاطب کر کے بتایا گیا فاذکرونی، اب نعمت کے تعلق میں مجھے یاد رکھتے رہنا، کیونکہ تم یاد رکھو گے تو نعمت تمہارے سامنے ابھرے گی، ورنہ اس نعمت سے غافل رہو گے۔ واشکروا لی، اور اس کے نتیجے میں تباً شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنا ہے، یاد تمہیں لازماً شکر پہ مجبور کرے گی۔ ولا تکفرون، اور نہ شکر نہ بننا۔ تو دراصل فاذکرونی کا جواب ہے واشکرو،
اس کے آگے جواب کی ضرورت نہیں ہے. جب تم ذکر کرو گے تو اس کے نتیجے میں لازماً شکر کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے. اور جب سمجھ آ جائے گی کہ شکر کا مقام ہے تو پھر شکر سے باہر قدم نہ رکھنا، کبھی بھی ناشکری نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو. یا ایھا کا مطلب ہے اے وہ، اور جب مخاطب کرتے وقت غیر معمولی توجہ دلانی ہو تو پھر اسی طرح یا ایھا کے ذریعے قرآن کریم مخاطب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ. بے سے مراد ذریعہ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد مانگا کرو، ایک یہ معنی ہے. دوسرا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو کہ تمہیں وہ صبر بھی عطا کرے اور نمازوں پر بھی قائم کرے. ایاک نستعین میں جو استعین ہے اس میں یہی مراد ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق بخش. تو استعینوا میں یہ معنی بھی ہے کہ خدا سے مدد مانگا کرو کہ وہ تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور وہ تمہیں عبادتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے یہ دعا کیا کرو کہ تمہیں صبر کے ذریعے تمہاری نصرت فرمائے، تمہاری مدد صبر کے ذریعے فرمائے. یعنی تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری مدد فرمائے. صرف صبر فی ذاتے ہی مقصد نہیں ہے جو پورا ہو گیا، بلکہ صبر کے فوائد بھی تمہیں عطا کرے اور اس طرح استعانت ہوگی تمہاری. اور نماز عطا کرے جس کے ذریعے تمہیں مدد خود بخود ملے گی. تو کمزوروں کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ وہ صبر اختیار کریں اور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، تو پھر ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ پیغام ہے اس میں. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے. ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک دائمی سنت ہے اس کی کہ جو بھی خدا کی خاطر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا. یہاں صبر کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ایک انسان اپنے اشتعال کی وجہ سے یا شوق کی وجہ سے ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے کر گزرنے کی، وہاں ہاتھ اس لیے روکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وہ صبر باللہ ہے. تو جو اس وجہ سے رک جاتا ہے، اپنا بدلہ نہیں لیتا یا کوئی اور کام ایسا نہیں کرتا جو اس کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کی اس پاک ادا کو خالی نہیں چھوڑوں گا. اس کا بدلہ میں بنوں گا اور اس کی ضرورتیں میں پوری کروں گا. جو اس کی کمزوریاں تھیں ان کو طاقت میں بدلنا میرا کام ہوگا. یہ مراد ہے پیغام ان اللہ مع الصابرین. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. ولا تقولوا، اب صبر کا موقع بیان فرما دیا ہے.
ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کو جو خدا کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، کیے جائیں نہیں ہے درست یہاں، اس لیے کہ یقتلو ہے جو مضارع مجہول کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا کی راہ میں قتل کیا جائے تو اس کو مردہ نہیں کہنا۔ ان سب لوگوں کو جو خدا کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو نہ آج مردہ کہنا ہے نہ کل کہنا ہے۔ اس میں تمام زمانوں کے ماضی ہو یا حال یا مستقبل خدا کی راہ میں مارے جانے والے پیش نظر ہو رہتے ہیں پھر، اور یہی پیش نظر ہیں۔ ان کو تم نے کبھی مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولاکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کس طرح شعور نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے ہم نے ان کو مرتے تو دیکھا ہے، ان کی زندگی کے کوئی آثار دنیا میں دکھائی نہیں دیتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شعور کی کمی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے قوم زندہ ہوتی ہے۔ ایک معنی یہ ہے جس کا اگر شعور ہو تو انسان ان کو کیسے مردہ کہہ سکتا ہے جو زندگی بخش ہیں، جن کی قربانیوں سے ساری قوم زندہ ہو جاتی ہے اور مستقبل اس کا روشن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مردہ کہنا ان کی گستاخی، ان کی حد تک ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے حضور میں باقی مردوں کی نسبت جلدی شعور پا گئے ہیں، اور عام دستور سے ہٹ کر ان سے خدا کے فضل کا استثنائی سلوک ہے۔ باقی مردوں کی طرح وہ اتنے بے شعور نہیں ہیں جتنے باقی مردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلد ان سے تکلم فرماتا ہے اور بہت جلد ان سے جزا کے وعدے دیتا ہے، اور وہ نعمتیں جو باقیوں کے لیے دیر تک انتظار کرتی ہیں ان کے لیے جلدی پیش کر دی جاتی ہیں۔ اس مضمون کی گواہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ جو شہید ہونے والے ہیں وہ فوراً پیش ہوئے، فوراً ان سے گفت و شنید ہوئی، فوراً انعام شروع ہو گئے۔ تو یہ مراد ہے عند ربہم یرزقون، دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اس دنیا کے لحاظ سے اگرچہ وہ زندہ نہیں ہیں، مراد یہ ہے کہ وہاں ان کو رزق دینے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے، اور ان کو انعام مل رہا ہے، وہ کھا پی رہے ہیں اپنی روحانی زندگی میں۔ اس لیے اگر ہیں تو تم سے بہتر زندہ ہیں، تم سے کم تر زندہ نہیں ہیں، شعوری لحاظ سے بھی، ضروریات کے پورا ہونے کے لحاظ سے بھی، اور ان کے پرلطف ہونے کے لحاظ سے بھی یہی زندگی ہے۔ اس پہلو سے وہ ان کو مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ نون ثقیلہ ہے۔ نون ثقیلہ جب آئے کسی چیز پر تو وہ اسے بہت شدت کے معنی بھی دیتا ہے، بڑا انا کے مقابل پر زیادہ یقین کے معنی دیتا ہے، اور اگر لام آ جائے ساتھ تو اور بھی زیادہ پکا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو ضرور کسی نہ کسی آزمائش میں سے گزارنا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ مومن ہو کر تم آزمائشوں سے بالا ہو جاتے ہو، بلکہ مومن ہونا آزمائشوں کو دعوت دینے کے مترادف بن جاتا ہے۔ اس بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے اللہ پر، ہم نے دعائیں کی، پھر بھی یہ ہو گیا، پھر بھی لفظ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں ضرور آزماؤں گا، اور تم کہتے ہو ہم تو ایمان لائے تھے، ہم کیوں مارے گئے؟ اللہ فرماتا ہے جو ہم جب آزماتے ہیں اور تم پہلے صبر کا مضمون چل رہا ہے، اس وقت اگر تم صبر کا دامن نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہاری جزا ہمارے اوپر، اگر چھوڑ دو گے تو صرف واویلا رہ جائے گا، اور آزمائش میں ناکام ہوگے۔ جب ناکام ہو جاؤ گے تو کسی انعام کا تو کوئی سوال نہیں، آزمائش کا دکھ باقی رہ جائے گا،
اور اس کے ٹلنے کے لیے کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ فرما رہا ہے ہم تمہیں ضرور بشدت فیصلہ ہے ہمارا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، ہم نے تمہیں لازماً آزمانا ہی آزمانا ہے، بعض دفعہ خوف پیدا کر کے، بعض دفعہ بھوک کا شکار بنا کر، والجوع، اور بعض دفعہ اموال کا نقصان پہنچا کر، والثمرات، اور تمہاری محنتوں کے پھل سے تمہیں محروم کر کے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی محنت کی پھر بھی پھل نہیں لگا، ایک بگولا آیا اور سب کو جلا کے خاک کر گیا کھیتیوں کو۔ یہ وہ مضامین ہے، ان سب سے تم آزمائے جاؤ گے۔ وبشر الصابرین، ایسے موقع پر تو ہمدردی کی جاتی ہے نا کہ او ہو معاف کرنا، تمہیں تکلیف پہنچی یا غلطی ہو گئی یا نعوذ باللہ، خدا تو یہ بات کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، مگر یہاں غمخاری کا مضمون نہیں بیان فرمایا، وبشر الصابرین فرمایا ہے۔ یعنی نقصان اتنا تھوڑا ہے اس کے مقابل پر جو تمہیں عطا ہونا ہے کہ اس کے تمہارے لیے کسی معذرت کا سوال ہی نہیں ہے، کسی دلداری کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ان کو خوشخبریاں دیا کرو، خوشخبریاں میری طرف سے عطا کرو۔ اگر کچھ کہنا ہے تو ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی سعادت بخشی، الحمدللہ، مبارک ہو، اور خدا کی طرف سے ہمیں تم خوشخبریاں دیتے ہیں کہ اس تکلیف کے نتیجے میں تمہیں وہ کچھ ملے گا کہ غمخاری کے مضمون کا موقع ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں اتنا تھوڑا ہے نقصان اور تکلیف، اس کے مقابل پر جو نعمتیں ملنی ہیں اتنی تھوڑی ہے کہ اس موقع پر یہ نہیں کہتے کہ او ہو بہت تکلیف ہوئی۔ اب ایک انسان چھوٹی سی محنت کرے اور اس کو بے شمار جزا دے دے کوئی شخص، تو کوئی اس سے ہمدردی تو نہیں کر سکتا کہ ہو تمہیں اتنی سی تکلیف ہوئی تھی، وہ پاگل پن ہوگا۔ بعض دفعہ کوئی کسی صاحب حیثیت کی چھوٹی سی خدمت کرتے ہیں، وہ زیادہ انعام دے دیتے ہیں، تو اس وقت غمخاری کا کوئی موقع نہیں ہوتا، حالانکہ تکلیف کچھ نہ کچھ خدمت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں بشر کا جو مضمون ہے اس کی عظمت اس طرح بیان ہوتی ہے کہ ان کی ہمدردی کا یہاں کوئی ذکر نہیں فرمایا، حزن و غم کا یہاں کوئی ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ دوسری آیات میں اس کے ساتھ وہ مضمون ہے جہاں لمبا عرصہ تکلیفوں کو پہنچتا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ غم نہ کرو، حزن نہ کرو، خوف نہ کھاؤ۔ اس جگہ صرف خوشخبری دی ہے، یعنی بہت بڑی خوشخبری ان کا انتظار کر رہی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یعنی وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، اذا اصابتہم، یہ وہی اذا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ جب اذا کا لفظ ماضی پر آتا ہے تو اسے مستقبل میں بدل دیتا ہے۔ اصابتہم کا مطلب ہے انہیں پہنچی، لیکن اذا اصابتہم کا مطلب ہے جب کبھی بھی انہیں پہنچے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ نقصان ہی کی ہے نا، کوئی جان کا نقصان ہو، پھل کا ہو، کسی چیز کا ہو، تو یہ خدا بتا رہا ہے گئی کہاں، وہ خدا سے آئی تھی اسی کی طرف لوٹ گئی۔ تو تم اپنا بھی تو سوچو کہ تم نے بھی وہیں جانا ہے، اس لیے ایسے حال میں جاؤ کہ جزا حاصل کرنے کے لیے پہنچو، سزا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اور جب تم چھوٹی سی چیزوں پہ کہتے ہو کہ چلو یہ کیا وہاں سے آئی تھی، ہم بھی ادھر جانے والے ہیں، تو اس کے نتیجے میں شکر کا مضمون پیدا ہوتا ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے، واویلے سے انسان بچ جاتا ہے۔ کیوں یہ وقت ختم ہو گیا؟ ایک منٹ ضرور بات۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، صلوات ہیں، برکتیں ہیں، بہت سی رحمتوں کا نزول ہے، ورحمہ،
اور رحمت یہاں آیا ہے ذکر. وہاں صلوات کا مطلب ہے ہر قسم کی برکات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وہ رحمہ اور رحمت اس کے علاوہ. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں خدا کی نظر میں. ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی جزا ضرور عطا فرمائے گا. یہاں صلوات اور رحمت کا جو فرق ہے اس کے متعلق انشاءاللہ میں لغت کے حوالے سے آپ کو پھر بتاؤں گا. اب وقت ختم ہو رہا ہے. کئی جگہ ہم کہتے ہیں نعمت، رحمت، فضل، تو قرآن کے استعمال سے اور عربی لغت کے اعتبار سے ان میں کیا چھوٹے چھوٹے فرق ہیں، یہ کچھ تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ پھر آئندہ جب بھی آپ ترجمہ پڑھیں تو مضمون کی سمجھ آ جائے کہ یہاں یہ مضمون مراد ہے، وہاں یہ مضمون مراد ہے. اب وقت ختم ہو گیا، اس لیے خدا حافظ، السلام علیکم. باقی انشاءاللہ کل.